بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں تمام لوگ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق دے اور ہماری نیکیاں ریاکاری میں شمار نہ ہوں، آمین۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل ہسٹری آف اسلام کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ فرعون کے حوالے سے ہے۔ فرعون کو فرعون کیوں کہتے ہیں اور یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے دنیا کی بادشاہت دی، فرعون نے اللہ تعالیٰ سے کیا فرمائش کی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت اور مہربانی سے پورا کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام واقعات کو بیان کیا جائے گا۔ فرعون کے باپ کا نام معصب اور دادا کا نام ملک ریان تھا، جبکہ بعض مورخ یہ بتاتے ہیں کہ فرعون کا نام معصب بن ولید بن ریان تھا اور اس نے 400 برس کی عمر پائی۔ اس تمام عرصے میں نہ وہ کبھی بیمار ہوا اور نہ ہی کبھی اس کے سر میں درد ہوا، اور اس تمام دورانیے میں اس پر کوئی بھی دشمن غالب نہیں ہوا، اور فرعون کو فرعون اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ خدائی کا دعویٰ کرنے کے بعد فرعون ہمیشہ یہی الفاظ دہراتا، انا ربکم الاعلی، ترجمہ میں تم سب لوگوں کا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون کی پیدائش بلخ میں ہوئی۔ جب وہ بڑا ہوا تو وہ سیر و سیاحت کو نکلا اور سیر کرتے ہوئے ایک ایسے شہر میں پہنچا جس کا نام بیو سخنہ تھا۔ اس جگہ پر اس کی ملاقات حامان سے ہوئی۔ حامان اسی جگہ کا باشندہ تھا۔ جب دونوں میں آپس میں تعلق قائم ہوا تو حامان نے فرعون سے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ سیر کو چلوں گا اور دنیا کی حالات معلوم کروں گا۔ چنانچہ وہ دونوں شہر مصر میں آئے اور بادشاہ مصر سے جا کر ایک درخواست کی کہ ہم لوگ یہاں پر غریب الوطن ہیں اور ہم لوگ کھانے پینے سے بھی عاجز ہیں۔ اگر آپ اپنے شہر میں ہمیں کرنے کے لیے کوئی کام دیں یا ہمیں کوئی عہدہ دیں تو ہمارے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ بادشاہ مصر نے جب فرعون کی بات سنی تو اس نے پوچھا کہ تم لوگوں کو کون سا کام کرنا آتا ہے، تم لوگ کون سا کام کرنا چاہتے ہو؟ فرعون نے بہت سوچ سمجھ کے جواب دیا کہ میں یہاں پر قبرستان کا داروغہ بننا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے فرعون کو قبرستان کا داروغہ مقرر کر دیا۔ قضائے الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال مصر میں ایک وبا پھیلی اور بہت سے آدمی مر گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہر ایک لاش کے وارثوں سے ایک ایک درہم سونے کا سکہ لینا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے تھوڑے ہی دنوں میں اس کے پاس بہت سی دولت جمع ہو گئی۔ اس دولت کا کچھ حصہ فرعون نے بادشاہ کے خاص اور مقرب لوگوں کو دے دیا تاکہ ان کی مدد سے وہ تمام شہر کی داروغائی لے لے۔ بادشاہ اپنے تمام وزیروں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ قضائے الہی سے مصر کا وزیر فوت ہو گیا اور اس کے بعد فرعون کو ہی بادشاہ نے مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ اس وقت فرعون نے حامان سے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں تاکہ تمام مخلوق مجھ کو اپنا رب مانے اور میری پوجا کرے۔ یہ سن کر حامان نے اس سے کہا اگر تو خدائی چاہتا ہے تو یہ کام آہستہ آہستہ کر، سب سے پہلے تو یہ کام کر کہ تمام مخلوق کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ فرعون نے کہا ایسا کرنے کی کیا تدبیر ہے؟ اس بات کو سن کر کچھ دیر تک حامان سوچتا رہا۔ کافی دیر سوچ بچار کرنے کے بعد حامان نے فرعون سے یہ کہا کہ میرے پاس ایک ایسی تدبیر ہے، اگر تم اس پر عمل کرو تو پہلے تمہیں بہت زیادہ نقصان ہوگا لیکن اس کے بعد تمہیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ فرعون نے کہا کہ میں تمہاری ہر بات مانوں گا، تم بس مجھے خدا بننے کا طریقہ بتاؤ۔ حامان نے فرعون سے یہ کہا کہ تم جاؤ بادشاہ مصر سے یہ درخواست کرو اور ان سے یہ کہو کہ میں یہ چاہتا ہوں 1 برس تک مصر کی عوام کی جتنی بھی غذائی ضرورت ہے اور جتنی بھی ان کی فرمائشیں ہیں وہ پوری کی جائیں، اور میں اپنی طرف سے سرکاری خزانے میں اس سال کا جو بھی خرچہ ہوگا وہ ادا کروں گا۔ بادشاہ نے جب فرعون کی یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارا نقصان ہو اور میرا نفع ہو۔ اچھا، میں اتنی اجازت دے سکتا ہوں کہ اس سال جتنا بھی ٹیکس میں نے مصر کی عوام پر لگایا ہے میں اس سب کو معاف کر دوں گا۔ فرعون نے جواب دیا نہیں، ایسا بالکل میں نہیں چاہتا، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ آپ کا خزانہ کسی بھی طریقے سے کم نہ ہو۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میں یہاں مصر کے عوام کی بہت زیادہ خدمت کروں اور آپ کا خزانہ بھی کسی بھی طریقے سے کم نہیں ہونے دوں۔
فرعون نے اس سال کا سارا ٹیکس بادشاہ مصر کو وقت سے پہلے ادا کر دیا اور اس کے بعد اس نے یہ منادی کرائی کہ مصر کے تمام لوگ جو جو چیز چاہتے ہیں، جو کچھ اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں، وہ میرے پاس تشریف لائیں، میں اپنی طرف سے ان کی مدد کروں گا۔ فرعون نے 2 سے 5 سال تک لگاتار بادشاہ مصر کو تمام شہریوں کی جانب سے اس سال کا ٹیکس ادا کر دیا۔ جتنے بھی غریب اور مساکین لوگ تھے، سب کے سب لوگوں نے فرعون کی ترقی کے لیے دعائیں کی اور سب کے سب خدا کا شکر بجا لائے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ مصر کی وفات ہو گئی۔ اس کی تجہیز و تکفین کے 3 دن کے بعد تک پورے شہر میں تعزیت کی گئی اور چوتھے روز تمام شہر کے لوگ، قاضی، مفتی، عالم، فاضل، امراء، غربا، چھوٹے بڑے سبھی بادشاہی دربار میں حاضر ہوئے اور یہ کہنے لگے، بادشاہ کے تخت پر کس کو بیٹھنا چاہیے؟ چونکہ مصر کے لوگوں نے فرعون سے نیکی دیکھی اور اس کی طرف سے بہت زیادہ بھلائی پائی، تو سب لوگ خوش تھے کہ بادشاہ کے بعد فرعون کو ہی اس تخت پر بٹھایا جائے۔ یہاں پر سبھی لوگوں نے فرعون کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ فرعون نے بادشاہ بننے کے بعد حامان کو اپنا وزیر مقرر کیا اور اس کے بعد وہ بار بار اس سے یہ کہتا، اب چونکہ پورا مصر میرے ہاتھ میں آ چکا ہے اور میں یہاں پر بادشاہ مقرر ہوں، اب مجھے کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ تمام ملک کے لوگ مجھے خدا مانیں۔ حامان نے فرعون کی بات سن کر اس کو یہ مشورہ دیا کہ تم پہلے مصر میں یہ حکم نامہ جاری کرو کہ اس وقت کے جتنے بھی علماء ہیں، سب اپنے اپنے مدارس میں درس و تدریس کے فرائض سر انجام نہ دیں اور اپنے تعلیمی سلسلے کو بالکل ہی موقوف کر دیں۔ بہت سے علماء نے فرعون کو اس حرکت سے روکا، لیکن فرعون نے ان سب لوگوں کو قتل کرا دیا۔ اس تدبیر سے آہستہ آہستہ لوگ اپنے دین سے بے خبر ہوتے گئے اور جو لوگ آئندہ سال پیدا ہوئے وہ سب کے سب جاہل اور علم کے بغیر تھے۔ چنانچہ چند ہی سال گزرے تھے کہ سارا کا سارا ملک جاہل بن گیا اور اپنے حقیقی خدا کو بالکل ہی بھول گیا۔ اس کے بعد فرعون نے یہ حکم دیا کہ تمام لوگ اپنے اپنی مرضی کے بتوں کو سجدہ کیا کریں۔ پس ایک قوم قبطی جو کہ کثیر تعداد میں تھی، اس نے بت پرستی شروع کر دی اور ان کی بت پرستی کا یہ سلسلہ تقریباً 20 سال تک رہا۔ اس کے بعد فرعون نے یہ اعلان کرایا اور اس نے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہی کہ میرے اس اعلان کو تمام لوگوں کے کانوں تک پہنچایا جائے، جس کو قرآن پاک نے بھی نقل کیا ہے۔ فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى، پارہ نمبر 30۔ ترجمہ: بس لوگوں کو جمع کیا، پھر ان سے یہ کہا کہ میں ہوں تمہارا سب سے بڑا اور سب سے بلند رب، اور اس حالت پر 40 برس گزر گئے۔ اس کے بعد اس نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ پھر اسی قبطی قوم نے فرعون کو ہی پوجنا شروع کر دیا۔ اس قوم پر فرعون بہت زیادہ نوازش کرتا اور دوسری وہ قوم جو کہ بنی اسرائیل میں سے تھی وہ اس کو خدا نہیں مانتی تھی۔ فرعون اس قوم کو طرح طرح کی تکالیف دیا کرتا۔ فرعون اپنے وزیر حامان سے یہ کہا کرتا کہ وہ لوگ جو کہ مجھے خدا نہیں مانتے، تم انہیں اذیت دینے کے لیے مختلف طریقے تلاش کرو تاکہ لوگ میرے خوف سے مجھے خدا مانیں اور رات دن میری پرستش کیا کریں اور صرف مجھے ہی ہر وقت یاد کریں اور مجھے ہی خدا پکاریں۔ مصر کے وہ لوگ جنہوں نے فرعون کو خدا نہیں مانا، فرعون کے سپاہی ان لوگوں کو طرح طرح کی تکالیف اور اذیت سے دوچار کرتے۔ ان لوگوں کو سر عام بے لباس کر کے پورے شہر میں پھرایا جاتا، کھانے کے لیے گندی گھاس پھوس اور پینے کے لیے انتہائی کڑوا، بدبودار اور غلیظ پانی دیا جاتا، اور ان لوگوں کو یہ مجبور کیا جاتا کہ جب بھی بادشاہ پیشاب کرے تو وہ بادشاہ کا پیشاب پئیں، اور جب بھی بادشاہ اپنے جسم سے غلاظت اور گندگی کو باہر نکالے تو وہ لوگ اسے تبرک سمجھ کر کھائیں۔ جو لوگ ایسا کرنے سے انکار کرتے بادشاہ انہیں گرم تیل میں ڈلوا دیتا۔ الغرض قوم بنی اسرائیل 13 برس تک فرعون کے عذاب میں اور اس کی قوم کی خدمت میں گرفتار رہی۔ مرد و عورت اس کی قوم کی خدمت کرتے اور اس کی بار برداری میں لگے رہتے اور صبر کرتے، لیکن اتنی تکالیف کے باوجود بھی وہ لوگ دین اسلام سے نہیں پھرے۔ اسی حالت میں وہ شب و روز استغفار کرتے اور خدا کی عبادت کرتے۔ ایک دن فرعون نے دریائے نیل کے کنارے مجلس کی خواہش کا اظہار کیا
اور اپنے تمام لوگوں کو وہ وہاں پر لے کر چلا گیا اور ساتھ ہی کھانے پینے کا سامان بھی لے گیا۔ یہاں پر آنے کے بعد فرعون نے اپنی قوم سے یہ بولا، اے میری قوم، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ مصر کی یہ حکومت اور یہ جو نہریں جو کہ میرے پاؤں کے نیچے چل رہی ہیں کتنی خوبصورت ہیں، اور میں اس شخص سے بہتر ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت نہیں دی اور وہ صاف بھی نہیں بول سکتا۔ فرعون نے یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں تکبری سے کہی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے دریائے نیل کے پانی کو سکھا دیا۔ فرعون کی قوم نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ اگر تو ہمارا حقیقی خدا ہے تو دریائے نیل کے پانی کو جاری کر دے۔ فرعون نے یہ بات سنی اور یہ بات سنتے ہی اس نے 1.25 لاکھ سوار اپنے ساتھ لیے اور ایک میدان کی جانب نکل آیا جس کا نام سعید الاعلیٰ تھا۔ اس میدان کے اندر ایک بہت بڑا غار تھا۔ بادشاہ یعنی فرعون اس غار میں جا بیٹھا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے لگا، رب العالمین، میں جانتا ہوں تو حق پر ہے اور میں باطل ہوں۔ میرا رب بہت ہی بے پرواہ اور بے نیاز ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے ہی رب مانے۔ میں دنیا میں جو چاہتا ہوں آپ نے مجھے دے دیا۔ میں آخرت میں کچھ بھی نہیں چاہتا۔ مجھے جہنم کا عذاب منظور ہے۔ جب فرعون نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تو اسی وقت ایک شخص غیب سے آیا اور اس غار کے منہ پر کھڑا ہو گیا۔ فرعون سے یہ کہنے لگا کہ میں ایک شخص کی شکایت تمہارے پاس لایا ہوں کہ تم اس کا انصاف کرو۔ یہ سن کر فرعون بولا، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ یہ جگہ انصاف کی نہیں ہے۔ تو کل میرے دربار میں آنا، میں وہاں پر انصاف کروں گا۔ اس شخص نے کہا، نہیں، میں تو نہیں جانے والا، تم ہمارے انصاف یہیں کرو اور میں بغیر انصاف کرائے یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ یہ مکالمہ ہو ہی رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کا پانی جاری کر دیا۔ جب دریائے نیل کا پانی جاری ہو گیا، فرعون نے بہت ہی خوشی محسوس کی اور خوشی کے عالم میں وہ شخص سے یہ کہنے لگا، اے نوجوان، تم کیا چاہتے ہو؟ اس کے پوچھنے پر اس نوجوان نے فرعون سے کہا، جو بندہ اپنے رب کی نافرمانی کرے اور اس کے کسی بھی حکم کو نہ مانے اور اللہ تعالیٰ برابر اس پر مہربانی کرتے رہیں، تو تم ہی مجھے بتاؤ کہ اس بندے کی اس دنیا میں اور اس دنیا میں کیا سزا ہے؟ فرعون نے کہا، اس کی سزا تو یہی ہے کہ اسے دریائے نیل کے پانی میں ڈبو کر مار دیا جائے۔ اس نوجوان نے یہ بات سن کر کہا کہ بہت اچھا، تم اس بات کو مجھے ایک صفحے پر لکھ کر دے دو تاکہ مجھے یہ بات یاد رہے۔ وہ شخص در حقیقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آئی، اے فرعون، دریائے نیل کو میں نے تیرے تابع کیا، تو اسے جیسا حکم دے گا وہ ویسا ہی کرے گا۔ اگر تو اسے یہ کہے گا کہ پانی چلتا رہے تو دریائے نیل کا پانی چلتا رہے گا، اگر تو اسے یہ حکم دے گا کہ پانی رک جائے تو دریائے نیل کا پانی رکا رہے گا۔ اہل مصر نے جب فرعون کی یہ کرامت دیکھی تو وہ بولے، فرعون، تو ہی ہمارا رب ہے۔ وہ فرعون کو سجدہ کرتے ہوئے گر گئے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے لگے۔ فرعون نے دریائے نیل کے ساتھ ایک عالی شب لبے دریا بنایا اور اس کا نام اس نے عین الشمس رکھا۔ ایک حوض بنا کر دریا کے پانی کی نہریں اس پر جاری کر دیں اور اس پر 4 ستون سونے کے بھی بنا دیے، اور وہ اس طرح بنائے کہ حوض کے کنارے پر سے کوشک پر جا کر دوسری راہ نکل پڑتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 درخت بھی اس حوض کے کنارے پیدا فرما دیے۔ ایک درخت سے تو روغن زرد نکلتا اور دوسرے درخت سے روغن سرخ، اور وہ روغن سرخ ایسا ہوتا کہ جس بھی بیمار کو دیا جاتا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شفا پاتا۔ اور اسی طرح سے فرعون فخر کر کے لوگوں کو جتاتا اور اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا اور اپنی ربوبیت کی دلیل ان دونوں درختوں سے دیتا اور کہتا کہ دیکھو میری ربوبیت کی یہ دلیل ہے۔ چنانچہ مخلوق نے جب ان درختوں پر غور کیا اور اس میں فرعون کی کرامت ظاہر پائی، فرعون جو کچھ بھی جس سے بھی کہتا اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اسے پورا کر دیتے۔ یہاں پر آہستہ آہستہ فرعون نے خود کو خدا کہلوانا شروع کر دیا اور مصر کے تمام لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر فرعون کی پرستش کرنے لگے اور فرعون کو خدا سمجھنے لگے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنی فیملی میں ضرور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔